سب سے پہلے بات کریں گے فیلڈ مارشل کی للکار، دشمن خبردار، سرحد پار سے جنم لینے والی دہشت گردی کو کچل دیں گے۔ دہشت گرد پراکسیز کی محفوظ پناہگاہوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ سید عاصم منیر نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہا جنگ بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیٹ ورکس اور دہشت گرد پراکسیز کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ کسی کو بھی پاکستان کے داخلی امن و استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرحد پار سے جنم لینے والی دہشت گردی کو کچل دیں گے۔ قوم کی حمایت سے دہشت گرد پراکسیز کی محفوظ پناہگاہوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ سپاہ سالار کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے واضح کیا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ مسلح افواج بیرون ملک سے ریاستی سرپرستی میں ہونے والی ان کوششوں سے مکمل آگاہ ہیں جن کے ذریعے دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے نیٹ ورکس اور پراکسیز کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ کسی کو بھی پاکستان کے داخلی امن و استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ پیچیدہ اسٹریٹجک مسائل سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی۔ 4 دنوں میں 3 بڑے آپریشنز، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ 42 قیمتی جانیں امن دشمنوں کا نشانہ بن گئیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، بتایا پولیس کے 27 بہادر اہلکاروں اور پاک فوج کے JCEO سمیت 11 شیر دل جوانوں نے سینوں پر شہادت کے تمغے سجائے۔ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم واصل ہیں۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا۔ بغرائی کا جو علاقہ ہے ہمنا اڑک کا، جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا۔ 4 معصوم شہری ہیں ہمارے، وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی۔ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے قریب زیارت میں علاقے میں فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اور 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کی۔ 9 پولیس ینگ بوائز لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فرام بلوچستان پولیس۔ تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو یرغمال بنا کے لے گئے۔ وہاں سے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے تو ان بزدل گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت ان کو شہید کر دیا۔ تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 26 ان کے خارجی مرے۔ تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے، آپریشن کے اوپر کانوائے، آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر، انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی DLA والوں کے ساتھ۔ 11 فوج کے جوان، 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں۔ 14 جو سے ہیں DLA کے دہشت گرد مارے گئے۔ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا، فیلڈ مارشل اور حکومت کا واضح موقف ہے۔ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے، ان کا شکار کریں گے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل کی للکار، نیوز بریفنگ میں کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ غیر قانونی افغان رجیم دہشت گردوں کو افرادی قوت فراہم کر رہی ہے۔ زیادہ تر واقعات میں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ فتنہ ہندوستان کا بلوچیت یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم ہمارے بچوں اور پولیس والوں کو مارو گے تو کیا ہم بات چیت کریں گے؟ تمام غیر قانونی افغانیوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ یہ کروا رہا ہے ہندوستان، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی۔ دی میجورٹی آف دی پیپل ونس وی انکاؤنٹر دیم، وی کل دیم، وی انگیج دیم، تو یہ افغانی ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے۔ ہول پلاننگ، ہول ایکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان اینڈ ملٹیپل لوکیشنز۔ یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں، انکوارڈینیٹڈ۔ نو، دیر از اے اسکیم behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it, and
There's a logistics behind it. There is an operational sequence behind it. जिसमें जो facilitation है वो अफगान तालिबान regime provide कर रहा है, मैन पावर वो provide कर रहा है. आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है. You don't want बलूचिस्तान to prosper. तुम्हें क्वेटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the field marshal has absolute clarity under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे. ये जो 3 साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है. तो उनको परेशानी होती है. वो ये बता रही है कि तमाम इल्लीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे. वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे. वफाकी वज़ीरात भी साथ होंगे. कोयटा में वजीर आजम की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास होगा. मुतालिका हुकाम बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे. इस मौके पर अहम फैसले मुतवक्किल हैं. सऊदी अरब की बलूचिस्तान में पुलिस और फौजी एहलकारों पर हमलों की शदीद मजम्मत. सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुमलिकत हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करती है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का अयादा करती है. हम पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और अमन अमान बरकरार रखने की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं. हमलों में जाँ भाग अफराद के अहल खाना, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं. हो सकता है मैं मारा जाऊं क्योंकि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूं. अमेरिकी सदर का नया पैंतरा. बोले ईरान की पहली और दूसरी क़यादत ख़त्म कर दी, क्या पता तीसरी भी ख़त्म करनी पड़े. मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है. उनके साथ सियासी खेल खेला जा सकता है. जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन वो हमला करेंगे तो हम 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे. अंकारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पागल लोगों को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती. Leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target, and I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. You can't let lunatics have nuclear weapons, and we've stopped that.